زمانہ قدیم میں جب حضرت موسی علیہ السلام فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے مصر سے نکال کر لے جا رہے تھے تو اللہ تعالی نے دریا کو پھاڑ دیا، پانی کے بیچ میں ایک خشک راہ بن گئی۔ بنی اسرائیل اس راہ سے گزرنے لگے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ وہ اللہ کے حکم سے فرعون کی فوج کے درمیان موجود تھے تاکہ فرعون اور اس کا لشکر غرقہ کیا جائے۔ جب جبرائیل کے گھوڑے کا قدم زمین پر پڑتا تو جس جگہ اس کا پاؤں پڑتا وہاں ون زمین میں زندگی اور برکتیں ظاہر ہو جاتی۔ اسی لمحے ایک آدمی سامری نام کا یہ منظر بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ سامری بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، مگر دل سے ایمان والا نہ تھا۔ وہ ایک چالاک، منافق اور جادوگر تھا جو ہر موقع پر اپنی چال چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے نورانی مٹی یا اس کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ یقیناً اس خاک میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ چنانچہ اس نے چپکے سے اس مٹی کو مٹھی میں بھر لیا۔ اس کے بعد دریا بند ہو گیا اور فرعون اب ڈوب گیا۔ بنی اسرائیل نجات پا گئے۔ کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر چلے گئے تاکہ اپنے رب سے ہم کلام ہوں اور شریعت کے احکام لے کر آئیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں 40 دن کے لیے جاتا ہوں، تم صبر کرنا اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ مگر جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے، سامری نے اپنی چال چل دی۔ وہ بولا، موسیٰ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، آؤ میں تمہیں تمہارا معبود یار دکھاتا ہوں، وہ جسے موسی بھول گئے ہیں۔ اس نے لوگوں سے ان کے زیورات اکٹھے کیے، سونا پگھلایا اور بھائیک بچھڑے، گائے کے بچے کی مورتی بنا لی۔ پھر اس نے وہی اور نورانی اور مٹی جو جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی تھی اس بچھڑے کے اندر ڈال دی۔ اچانک اللہ کے امتحان کے طور پر وہ بچھڑا آواز نکالنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ لوگ حیران رہ گئے اور سامری فخر سے بولا، دیکھو یہی تمہارا رب ہے، یہی موسیٰ کا رب ہے جسے وہ بھول گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور سونے کے بچھڑے کی پوجان کرنے لگے۔ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے سمندر سے بچایا تھا، مگر سامری کے جادو نے انہیں گمراہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور یہ سب دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے اور غم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے میرے پیچھے میرے وعدے کو توڑ دیا؟ کیا تمہارے رب کا وعدہ تمہیں دیر سے پورا ہوا تھا؟ پھر آپ نے اس بچھڑے کو انجلا کر راکھ کر دیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی۔ اس کے بعد آپ نے سامری کو بلایا اور سخت لہجے میں فرمایا، اے سامری، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ سامری نے جواب دیا، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہ دیکھا۔ میں نے جبرائیل کے گھوڑے ٹانس کے نشان قدم سے مٹی لی اور اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا۔ بس وہ بولنے لگا۔ حضرت موسی نے فرمایا، تو جا، دنیا میں تیرا یہی عذاب ہے کہ تو کہے گا اللہ مساسا، مجھے نہ چھو، اور آخرت میں تیرے لیے ایسا عذاب ہے جس سے تو کبھی نجات نہ پا سکے گا۔ یوں سامری ان دنیا میں رسوا اور آخرت میں بدبختان قرار پایا۔ اس نے ان فرشتے کی مٹی سے جادوان کیا، مگر اس مٹی کی برکت نہ بلکہ اس کی احرس اور نیت کی نحوستان اس کے گلے پڑ گئی۔ اس واقعی قدرت سے تعلق رکھنے والی چیز اگر حنائمان کے بغیر چہوئی جائے تو وہ نور نہیں، زہر بن جاتی ہے۔ سامری نے جبرائیل کی مٹی چرائی، مگر ایمان نہ تھا، اس لیے وہ رحمت کی جگہ لعنت کا مستحق بن گیا۔